بات پہ خود مجھے بہت وہ ہے کہ لوگوں کو تنگی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو لوگ ہیں, اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. سیاسی جماعتیں ہوں, سرکاری ملازمین یا عام شہری, اسلام آباد پچھلے کچھ عرصے سے احتجاجوں, دھرنوں اور جلسوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس وقت بھی اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں. اسلام آباد کے داخلی راستے ہوں, خارجی راستے ہوں یا اسلام آباد کے اندرونی جو راستے ہیں وہاں پر جگہ جگہ راستوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے. میرا کب میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہوں گے کہ کچھ کنٹینرز کو رکھا گیا ہے. یہ وہ کنٹینرز ہیں جو گزشتہ 4 ماہ سے یہاں پر پڑے ہوئے تھے اور جنہیں جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے تو انہیں یہاں پر پلیس کر دیا جاتا ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. جہاں ایک جانب کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز احتجاج کے لیے نکلتے تو ہیں, وہیں دوسری جانب شہر کی عوام کہیں پر جانے یا آنے سے قاصر ہو جاتی ہے. اور کہیں بھی کوئی یونیورسٹی ہو, نوکری ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو جس میں اسپتال جانا, کسی ایمرجنسی کا سامنا کرتے ہوئے کہیں پہنچنا ہو, تو یہ سب کچھ رک جاتا ہے. یہ 8 کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں بہت مشکل سے یہ انگلی کٹ گئی, یہ ٹانکے لگے میرے 8 کو. جب انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے, میں نے پنز آنا تھا ادھر, میں نہیں آ سکیا. بہت مشکل سے میں ادھر موٹر سائیکل پہ مجھے اٹھا کے پہلے ایمبولینس پہ لایا, پھر وہ ادھر موٹر سائیکل پہ مجھے یہ ادھر لے کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نالاکی یہ ہے کہ حکومت کی کہ یہ جو کنٹینر لگاتے ہیں یہ نالاکی ہے. اگر یہ نہ لگائیں تو پھر بھی ہم دیکھیں کہ کدھر ہے عوام, ہے ہی نہیں ہے عوام, کدھر ہے عوام, ہم دیکھیں کہ کدھر ہے. پیدل بھی چل کے, میں خود پیدل چل کے آ رہا ہوں. تقریباً 15-16 کلومیٹر یہ بنتا ہے, پوری روڈ تک جاؤں گا. تو یہ بس گورنمنٹ کو چاہیے اس چیز کا بڑا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کہ شہریوں کی تکلیف کنٹینر کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے. جہاں ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے متعدد کارکنان اور رہنماؤں کو اسلام آباد اور اس کے مسافات سے گرفتار کر لیا گیا ہے, وہیں دوسری جانب اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام اقدامات سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں.